بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ دیوار شب بھائی عالیہ بخاری۔ مسحری پر پائنتی کی طرف بیٹھتے ہوئے اس نے شامہ کو جانے کا اشارہ کیا تو وہ چپ چاپ آنسو صاف کرتی باہر نکل گئی۔ شامہ کو روکنا ضروری تھا، ملازمہ ہے وہ بہرحال۔ آج ان کے بارے میں کچھ کہہ رہی ہے تو کل کو یقیناً اس کے دل سے ہماری عزت بھی جاتی رہے گی، سمجھا کرو۔ نانی ستارہ کے نقطۂ نظر میں آج اتنا دم نہیں تھا کہ نگینہ کی بدقسمتی اسے سہار سکتی۔ رہنے دیں بس، اس نے اکتاہٹ سے ہاتھ ہلایا۔ قسم کھا کر کہتی ہوں کہ آپ کے اس نام نہاد خاندان سے 1000 درجے اوپر مقام ہے شامہ کا میرے دل میں۔ میرے ہر دکھ درد میں بساط سے بڑھ کر ساتھ دیا ہے غریب نے، ہماری خوشی میں خوشی اور ہمارے دکھ پر دکھی۔ اس کی آنکھیں بہت رو لینے کے بعد سوج رہی تھی اور آنکھوں پر ہمہ وقت لگا رہنے والا نیلا آئی شیڈ کم ہوا تھا۔ ایسی حالت میں اس کے چہرے کی کرختگی کم ہوتی ہوئی محسوس ہو رہی تھی۔ سارا قصور میری قسمت کا ہے۔ نگینہ کی ٹھنڈی سانس بھی کتنی آہوزاری تھی۔ ساری عمر ان خارزاروں کے جوتے تلے رہی، پر صبر کا بھاری پتھر دل پر رکھا۔ یہی سوچا کہ سندل بڑی ہوگی تو دن پھر جائیں گے۔ کبھی بھولے سے بھی خیال نہیں آیا کہ اگر وہ بھی ماں جیسی قسمت لے کر پیدا ہوئی تب کیا ہوگا۔ اس نے دوپٹے کے پلو سے اپنا بھیگا چہرہ صاف کیا۔ میری نحوست میری بچی کی زندگی کو کھا رہی ہے اماں۔ اس کے لہجے اور چہرے پر بڑی دل توڑتی کیفیت تھی۔ نانی ستارہ کے دل پر آنسوؤں کے کئی قطرے ایک ساتھ گرے تھے۔ ہم نے تو اپنے طور پر نیکی کی تھی، سوچا حالات بد سے بدتر ہوتے جا رہے ہیں۔ سارا محلہ ہمارے لحاظ کے کچھ کہہ نہیں رہا، مگر عبرت پکڑ آئے۔ ذلت تو ہماری بھی ہے نا، کام دلوا دیں گے تو لڑکی 4 پیسے کما لے گی، مگر توبہ الہی۔ ابھی چند گھنٹے پہلے قیمتی لباس اور زیورات سے سجی گلناز یہیں اسی کمرے میں بڑے تکبر کے ساتھ ہاتھ نچا نچا کر کہہ رہی تھی۔ سینکڑوں فنکشنز کر ڈالے میری الماس نے، ایک سے ایک سپر ہٹ کیا، ایک بوتل بھی نہیں ٹوٹی کسی میں، اور یہاں سندل کا نام لکھنا تھا کہ سارا معاملہ ہی چوپٹ ہو گیا۔ ایسا خوش مزاج دل کا سخی نبیل سیٹھ بیچارہ منٹوں سیکنڈوں میں چٹپٹ ہو گیا۔ خود گولی ماری یا کسی نے مار دی، نحوست تو سندل کی ہی آئے گی نا۔ اس کا کوئی کام بن ہی نہیں سکتا ہے۔ مل گیا ثبوت ایک بار پھر۔ اس نے نہ سندل کے زرد پڑتے چہرے کی طرف دیکھا اور نہ ہی نانی ستارہ کی بزرگی کا آج لحاظ کیا تھا۔ وہ اکثر بھول گئی تھی کہ سندل کو ساتھ لانے کی شرط پر ہی نبیل نے اسے فنکشن آفر کیا تھا۔ کتنا منع کیا تھا سب نے کہ سندل کو مت ساتھ لگا، مگر میری مت ماری گئی تھی۔ اپنی بچی کے روشن مستقبل کو گرہن لگا لیا۔ صبح اسے کم وقت میڈیا والوں کے فون پر فون آ رہے ہیں کہ نبیل کی موت کی وجوہات کے بارے میں کچھ جانتی ہیں تو بتائیں۔ ایک نے تو کھل کر کہا کہ الماس سے محبت میں ناکام خودکشی کی وجہ ہے۔ لعنت ہو ان پر، میری بچی کے نام پر تیری اور سندل کی نحوست کو اثر پڑا ہے نگینہ۔ وہ بکتی جھکتی وہاں سے گئی تھی۔ دروازے کی چوکھٹ سے لگی سندل کی رہی سہی ہمت بھی اس کے ساتھ ہی رخصت ہوئی تھی۔ وہ اس طرح تڑپ تڑپ کر روئی کہ اسے سنبھالنا ناممکن ہو گیا تھا۔ فون کی گھنٹی بج رہی تھی۔ گیتی کا ہے، نانی ستارہ نے اطلاع دیتے ہوئے فون سائڈ ٹیبل سے اٹھا کر کان سے لگانا چاہا، تبھی نگینہ فون ان کے ہاتھ سے لے چکی تھی۔ مبارک ہو گیتی آرا، تیری خوشی پوری ہوئی۔ نہیں آ رہے اب ہم تیرے کراچی، ہو گیا کینسل سندر کا پروگرام۔ کیسے منہ بھر کر ٹوکا تھا تو نے بہن کو، بنی بنائی بات بگڑ گئی اس کی۔ ہماری مصیبتوں کے دن گئے نہیں ہیں۔ وہ گیتی آرا پر اس طرح بگڑی تھی جیسے اس سارے معاملے میں سب سے بڑی قصوروار وہی ہو۔ کیا ہو گیا نگینہ، بچی پر کیوں ناراض ہو رہی ہے؟ پتہ نہیں وہ کن پریشانیوں میں، اور پھر اس کا قصور ہی کیا ہے؟ نانی ستارہ نے غصے سے کہتے نگینہ سے فون زبردستی لیا۔ اسے نہ کہوں تو کسے کہوں، بدشگونی تو اس نے کی تھی نا۔ الزام سارا سندل پر ڈال گئی وہ بدبخت گلناز۔ فون کے دوسرے سرے پر گیتی آرا نے نگینہ کو چلاتے ہوئے سنا تھا، اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ ماں کی بات کا خیال مت کرنا بیٹا، یوں ہی پریشان ہو جاتی ہے، سب خیریت ہے یہاں۔ نانی ستارہ کے لیے کہ لہجے میں فطری سا ٹھہراؤ تھا جو ہمیشہ معاملات کو سہل کرنے کا کام بخوبی انجام دیتا تھا۔ گیتی آرا نے ایک گہری سانس لی۔ مجھے امی کی کوئی بات بری نہیں لگتی ہے نانی، اللہ کے ہر کام میں بڑی مصلحت ہوتی ہے۔ امی ابھی بھی نہیں جانتی ہیں کہ اللہ نے ہمیں کس عذاب سے بچا لیا ہے۔ ہم اس کا جتنا بھی شکر ادا کریں کم ہے۔ کراچی جانے کے بعد سے یہ پہلی بار تھا کہ وہ اتنی زیادہ پرسکون تھی۔ کوئی خاص بات ہوئی ہے کیا؟ جی، سرتاج بیگم کے شوہر نبیل نے گزشتہ رات خودکشی کر لی ہے، اس نے بہت سکون سے اطلاع دی۔ کیا؟ وہ سخت حیرت میں مبتلا ہوئی تھی۔ آنسو صاف کرتی نگینہ نے چونک کر انہیں دیکھا۔ یہ فنکشن وہی کروا رہا تھا نانی،
اس کی بڑی آرزو تھی کہ وہ کسی بھی طرح سالار کو ذلیل کروا سکے، خاص طور پر ہمارے گھرانے کا انتخاب کرنا پرفارمنس کے لیے۔ اب بتانے میں کوئی حرج نہیں تھا۔ نگینہ نانی ستارہ کے چہرے کے بدلتے ہوئے رنگ کو دیکھ کر چند منٹوں کے لیے تو واقعی اپنا دکھڑا بھول گئی تھی۔ الہی تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے کہ تو نے ہم جیسے کم ترین درجے والوں کی بھی عزت بنائے رکھی۔ قربان جاؤں تیری شان کریمی کے مالک، جو ہمارے عیبوں پر پردہ ڈالتا ہے مگر ہم نہ سمجھتے ہیں، نہ باز آتے ہیں۔ فون بند کر کے انہوں نے بڑی عاجزی سے ہاتھ جوڑے تھے۔ ان کا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ کیا ہوا اماں؟ ایسا کیا کہا گیتی نے؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اس کو کوئی پریشانی تو نہیں؟ نگینہ نے بے تابانہ سوال در سوال کر ڈالے تھے۔ وہ بھول رہی تھی کہ ابھی چند منٹ پہلے تک وہ گیتی سے کتنی زیادہ ناراض تھی۔ شامہ، نانی ستارہ نے اونچی آواز میں پکارا۔ جی نانی، وہ دوسرے لمحے حاضر تھی۔ وضو کا پانی رکھو۔ وہ الٹے قدموں واپس مڑ گئی تھی۔ میں ذرا شکرانے کی نفل پڑھ لوں۔ وہ اٹھنے لگی تھی تبھی نگینہ نے ہاتھ پکڑ کر روکا۔ آج دن بھر مچے واویلے کے دوران شکرانے کے یہ 7 لمحات، وہ مکمل حیران تھی۔ نانی ستارہ نے محبت سے اس کا چہرہ چھوا۔ تجھے مبارک ہو نگینہ، اللہ نے تیرے پورے خاندان کو بچا لیا۔ انہوں نے قصہ مختصر کر کے گوش گزار کرنا شروع کیا۔ نگینہ کی آنکھیں حیرت سے کھلی جا رہی تھی۔ دور اس بڑے کمرے سے گھر کی اوپری منزل میں بڑا سکون بھرا وقت اترا تھا۔ آج کا دن میں ساری زندگی نہیں بھول سکوں گا گیتی، اور میں بھی۔ گیتی نے مسکرا کر سالار کی طرف دیکھا۔ وہ بھی تھوڑی دیر پہلے کمرے میں آیا تھا اور اسی کے کہنے پر گیتی نے نانی ستارہ کو یہاں ہونے والے حادثے کی خبر دی تھی۔ وہ میرا خاندان ہے اور ہر اچھی بری بات میں انہیں شریک رکھنا میرا فرض ہے۔ بس ایک بات کا افسوس ہے کہ تم نے اتنی بڑی بات مجھ سے چھپائی۔ وہ میرے ہوتے ہوئے تمہیں ڈراتا رہا اور میں بے خبر رہا۔ سوچ کر بھی مجھے خود پر شرم آتی ہے۔ تمہیں کیا مجھ پر ذرا سا بھی بھروسہ نہیں تھا گیتی؟ چاہے کچھ بھی ہو جاتا تو مجھے چھوڑ کر کیسے جا سکتی تھی؟ ایک برا امکان جو اللہ کی مہربانی سے ٹلا تھا، وہ اس پر رہ رہ کر افسردگی میں مبتلا ہو رہا تھا۔ گیتی نے نرمی سے سالار کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ وہ چاہتی بھی تب بھی اسے نہیں سمجھا سکتی تھی کہ وہ اس کی عزت کے بارے میں اتنی حساس ہو چکی ہے۔ سالار اس کے اترے ہوئے چہرے کو دیکھ کر ہلکے سے مسکرا دیا۔ چلو چھوڑو یہ جھگڑا، کسی اور وقت کے لیے اٹھا کر رکھتا ہوں۔ اس نے گیتی کا ہاتھ محبت سے تھاما۔ آج خیام کو دیکھ کر مجھے بہت خوشی ہوئی۔ وہ کتنا بدل گیا ہے نا؟ گیتی ہلکے سے مسکرائی۔ مجھے تو اب تک یقین نہیں آ رہا کہ وہ یہاں آیا خود، اور مجھے کیا ہوا تھا جو بے وقوفوں کی طرح رونے بیٹھ گئی؟ کیا سوچتا ہوگا وہ؟ کچھ نہیں سوچتا ہوگا۔ اب وہ ایک بدلا ہوا لڑکا ہے، بہت سمجھدار، سلجھا ہوا اور پر اعتماد۔ میں نے اس کے ایسا ہی ہونے کی تمنا کی تھی، لیکن ایسا ہو بھی سکے گا یہ مجھے یقین نہیں تھا۔ معاذ اور اس کے والد یقیناً حیرت انگیز لوگ ہیں۔ انہوں نے ہمارے خاندان پر ایسا احسان کیا جو کبھی اتارا نہیں جا سکتا۔ میرا بہت دل چاہ رہا تھا کہ میں نانی کو خیام کے بارے میں بتاؤں، لیکن آپ نے منع کر دیا تھا۔ ہاں، یہ ضروری تھا۔ وہ اٹھ کر کھڑا ہوا۔ یہ فیصلہ خود خیام کو کرنے دو۔ وہ کب کس سے ملنا چاہے گا، سب کے لیے یہی بہتر ہوگا۔ اس نے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھایا۔ میں ذرا راجو کو دیکھا ہوں، آج اس کے پاس نہیں جا سکا، مہلت ہی نہیں ملی۔ اسے اب تک اس حادثے کی خبر نہیں ہے۔ زرتاج بیگم واپس آئیں گی کیا؟ گیتی اس کے ساتھ چلتی ہوئی باہر آئی۔ ان کے ساتھ کمال صاحب کا کانٹیکٹ ہے۔ اطلاع رات کو ہی ہوگی تھی، لیکن وہ شاید ابھی آئیں گی نہیں۔ ان کے وکیل نے بتایا کہ ان کی اپنی حالت بھی ٹھیک نہیں ہے۔ وہ دونوں سیڑھیاں اتر کر نیچے آئے۔ خاندان بھر میں منہ دکھانے کے قابل نہیں ہیں ہم۔ آپا گل اپنے پسندیدہ جملے کی تکرار میں مصروف تھی۔ ماحول کی ہولناکی کو بڑھانے کا یہ ان کا تیر بہدف نسخہ تھا۔ یہ لڑکی ہمیشہ ہمارے لیے مسئلے کھڑے کرتی رہی۔ جب ٹھیک ٹھاک تھی تب بھی ہمارے سروں پر ہمیشہ تلوار لٹکتی رہی، اور اب اس بیماری میں تو حد ہی ہو چکی ہے۔ کمرے میں موجود تینوں لوگوں کو ان کی بات مکمل کرنے کا انتظار کرنا پڑا۔ یہ بیماری وغیرہ صرف ڈرامہ ہے جو یا جان بوجھ کر آنکھیں بند کیے ہوئے تاکہ وہاں رکنے کا جواز رہے۔ معاذ جیسا عاشق میسر ہے تو خدا کے لیے گل، شاکرہ امی نے ان کے آگے بے ساختہ ہاتھ جوڑ دیے۔ اب تو اس پر رحم کرو، سگی بہن ہے تمہاری، کس حال میں پڑی ہے؟ کیا تمہارے دل کو کچھ نہیں ہوتا اسے دیکھ کر؟ ان پر جو ہمہ وقت رکت طاری رہنے لگی تھی زیادہ بولنے کی اجازت نہیں دیتی تھی۔ آپا گل نے اکتاہٹ کے ساتھ سر کو ہلکی سی جنبش دی۔ ایموشنل بلیک میلنگ۔ واہ آپا گل، اب تو تم صحیح وقت پر انگریزی کے الفاظ بھی استعمال کرنے لگی ہو۔ اس طرح ترقی کرتی رہی تو
بدتمیزی مت کرو سلمان۔ انہیں سلمان کے مذاق پر جھنجھلاہٹ ہوئی تھی۔ ہمارے گھر کا ہمیشہ سے یہی مسئلہ رہا کہ گھر کے اول ایشوز پر بات کرنے کے بجائے ان سے آنکھیں چرا لی جاتی ہیں۔ حالانکہ اگر وقت پر ہی ان کی روک تھام کر لی جاتی تو آج وہ اتنے بڑے پہاڑ بن کر ہمارے سینوں پر نہ دھرے ہوتے۔ چڑچڑاتے انداز میں بات کرتے ہوئے اظہار صاحب کی طرف مڑی۔ ابو، آپ سن رہے ہیں نا؟ ہاں، وہ جس طرح چونکے تھے ان میں ان کا جواب پوشیدہ تھا۔ آپا گل نے بے اختیار ہی ماتھے کو چھوا۔ آپ نے اسی وقت ماس کو وہاں سے چلتا کیوں نہیں کیا؟ اچھا موقع تھا، اسلام چچا کے سامنے آپ کو سختی سے بات کرنی چاہیے تھی۔ وہ آخر کیوں ٹھیکیدار بن کر بیٹھا ہے؟ میں نے کہا ہے نا اسلام بھائی کو چلا جائے گا وہ۔ ان کے لہجے میں دبی دبی سی کیفیت تھی۔ یہ کیا بات ہوئی؟ وہاں کچھ اور ہوا ہے کیا؟ نہیں تو کیا ہونا ہے؟ اظہار صاحب نے بے چینی سے پہلو بدلا۔ آئی سی یو کے آگے کھڑا ماس نگاہوں سے ہٹتا اور پھر موجود ہوتا۔ ٹھیک ہے، پھر میں فرید الدین کو ساتھ لے جاؤں گی ہاسپٹل، دیکھتی ہوں کیسے رکتا ہے وہاں ماس۔ پوری قطعیت کے ساتھ آپا گل کا ایک اور فیصلہ سامنے آیا۔ فی الحال اس کا علاج ہونے دو، بیکار کے تماشے مت کھڑے کرو گل۔ فرید الدین کا وہاں کیا کام ہے؟ شاکرہ امی نے ایک بار پھر اپنے آنسو صاف کر لیے تھے۔ کیوں نہیں ہے کام اس کا؟ جویا کا منگیتر ہے وہ، ہونے والا شوہر ہے، اس سے زیادہ کسی کو حق نہیں ہے جویا پر۔ اور مت بھولیں کہ آپ لوگ اسی کے گھر کی چھت کے نیچے بیٹھے ہیں۔ آج وہ نکال دے تو کوئی دوسرا ٹھکانہ نہیں ہے۔ کیوں؟ تمہارا گھر بھی تو ہے، کیا تم اپنے والدین اور بہن بھائی کو چند روز اپنے ساتھ نہیں رکھ سکتی آپا گل؟ سلمان نے بہت سنجیدگی سے ان کی طرف دیکھا تھا۔ نہیں، کبھی نہیں۔ ایک لمحے کا بھی توفق کیے بغیر انہوں نے صاف جواب پکڑا۔ میں اپنے میاں اور سسرال والوں کے سامنے نگاہ نیچی نہیں کر سکتی۔ تم تو صدا کے بے حص انسان ہو سلمان، ورنہ یہ بات کبھی منہ سے بھی نہ نکالتے۔ بہنوں کے گھر جا کر پڑے رہنے کا خیال تم جیسے انسان کو ہی آ سکتا ہے۔ سلمان نے ایک ٹھنڈی سانس لی۔ یہ بے حسی بھی تمہاری بخشی ہوئی آپا گل، ورنہ ایک وقت تھا جب تم زوبیا کے ٹکڑوں پر پڑے رہنے کو اپنی اور میری عزت افزائی سمجھتی تھی، اور پھر اب اتنے سال سے جویا کی کمائی بھی تو کھا رہے ہیں ہم، جب اس میں شرم نہیں تو۔ اظہار صاحب اٹھ کر بالکونی میں جا کھڑے ہوئے تھے، پر کسی نے بھی ان کے اٹھنے کو نوٹ نہیں کیا۔ سب ان کے عدم موجودگی کے عادی ہو چکے تھے۔ آپا گل اور سلمان کے درمیان اس طرح کی تکرار معمول کا حصہ تھی۔ مشترکہ مفادات پر دونوں کی رائے ایک ہوتی اور ذرا ادھر ادھر ہوتے ہی اگلے پچھلے سارے حساب باغ کر لیے جاتے۔ جویا غیر شادی شدہ ہے، اگر جاب کر رہی تھی تو ظاہر اسے یہیں خرچ کرنا تھا۔ میری بات اور ہے، میں ایک عزت دار آدمی کی بیوی ہوں، سوسائٹی میں ہمارا کوئی مقام ہے، میری ساری سسرال انتہائی پڑھی لکھی ہے اور کلچرڈ ہے۔ تم لوگوں کی طرح نیم خواندہ، آدھا تیتر آدھا بٹیر والی حالت نہیں ہے ان لوگوں کی۔ ان کے لہجے کے کھردرے پن میں غرور کا رنگ شامل ہوا۔ ہاں، وہی سسرال جسے آج تک تم نے منہ نہیں لگایا، اور اب وہ تمہیں منہ نہیں لگاتے۔ پتہ ہے ہمیں، اسی شہر میں ہم بھی رہ رہے ہیں۔ سلمان اکتاہٹ سے کہتے اٹھ کھڑا ہوا۔ آپا گل کا چہرہ خفت سے سرخ پڑ رہا تھا۔ آپ سن رہی ہیں نا امی؟ پھر بھی نہیں ٹوک رہی اسے۔ جویا کی شادی فرید الدین سے ہو جائے، اس کے بعد کبھی میں اس گھر میں قدم نہیں رکھوں گی۔ میری بلا سے بھاڑ میں جائیں آپ لوگ۔ بالکونی میں کھڑے اظہار صاحب نے اپنے عقب سے آتی آوازوں سے سخت وحشت محسوس کی تھی۔ کاش کوئی ان دونوں کے منہ پر ہاتھ رکھ کر انہیں خاموش رہنے پر مجبور کر دے۔ انہیں بے ساختہ دین یاد آئے جب گھر میں ان کے حکم کا سکہ رائج تھا۔ وہ صحیح معنوں میں سربراہ تھے، اور کسی کی مجال نہیں تھی کہ ان کے آگے زبان بھی کھولے۔ ہر ایک اپنی ضرورت کے لیے ان کی طرف دیکھتا تھا۔ سونے سے لدی شاکرہ بیگم، خوش آمدی نگاہوں سے دیکھنے والی گل، اور یہ سلمان اور زوبیا کی شاہانہ شادی۔ انہوں نے آنکھوں میں آتے آنسوؤں کو ہتھیلی سے رگڑ کر خشک کیا۔ آپا گل اور سلمان کی لڑائی پتہ نہیں کس نیچ پر پہنچ کر دھیمی پڑ چکی تھی۔ میں آج ہی فرید الدین کو لے کر ہاسپٹل جاؤں گی ابو، ان کے عقب میں آ کر کھڑی ہوئی تھی۔ میری بات ہو گئی ہے فرید الدین سے، وہ کسی دوسرے ہاسپٹل میں جویا کے علاج کی ذمہ داری اٹھانے کے لیے تیار ہے۔ ویسے بھی ہاسپٹل محض اپنا بل بنانے کے لیے مشہور ہے، علاج تو ہر جگہ ایک سا ہی ہوتا ہے۔ ہم کم از کم اسلام چچا کے احسان سے تو نجات حاصل کر سکیں گے۔ اس ساری بات کے دوران اظہار صاحب نے ایک بار بھی ان کی طرف پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ اور فرید الدین کا احسان؟ انہوں نے جیسے سرگوشی کی تھی۔ وہ ہم پر احسان نہیں کر رہا، اس کا فرض بنتا ہے۔ یہ گھر بھی تو آخر اس نے دیا آپ کو، وہ یہ سب اپنی خوشی سے کر ہے۔ پھر بھی ہمارے لیے تو باعث شرم ہے نا، اگر تمہارے ہاں نہیں رہ سکتے تو پھر یہ بھی تو بیٹی کا گھر ہوا نا۔ اس بار انہوں نے پلٹ کر آپا گل کی طرف دیکھا تھا۔ حد ہے، آپ بھی کس کو کس سے ملا رہے ہیں۔ اکبر اعلیٰ خاندان سے تعلق رکھتے ابو، ان کے اور فرید الدین کے لائف سٹائل میں زمین آسمان کا فرق ہے۔ فرید الدین کا خاندان نچلے درمیانے طبقے سے تعلق رکھتا ہے، صرف وہی ہے جو زمین پیسہ جائیداد دبا کر بیٹھا ہے، لیکن پیسہ خرچ کرنے کا نہ سلیقہ نہ تمیز۔ وہ تو الٹا ہمارا احسان مند ہو رہا ہے کہ ہم اسے رشتہ دے رہے ہیں، ساری عمر خرچہ اٹھائے گا سارے گھر کا، عزت سے گزر جائے گی زندگی آپ سب کی۔ بولتے بولتے ان کا سانس پھولنے لگا۔ میں چلتی ہوں، فرید الدین نیچے آ چکا ہے، وہ کہتے ہوئے مڑ گئی۔
ایک تھکی تھکی سی سانس شاکرہ امی کی لبوں سے آزاد ہوئی۔ اب پتہ نہیں وہاں اسپتال میں کیا ہونے والا ہے۔ بالکونی میں کھڑے اظہار صاحب کی نگاہ نے فرید الدین کی گاڑی کا تب تک پیچھا کیا تھا جب تک وہ انہیں نظر آتی رہی۔ دل میں گزشتہ شام سے بڑی بے وقت ایک خلش ابھری تھی، مگر اس پر دھیان دینے میں خسارہ ہی خسارہ۔ انہوں نے خوفزدہ ہو کر اپنا دھیان دوسری طرف لگانا چاہا۔ قیام ابھی تھوڑی دیر پہلے ہی واپس گیا تھا۔ اس کے پاس کرنے کے لیے بہت ساری باتیں تھیں۔ نبیل کی خودکشی، اپنا ابا کے ساتھ سالار کے گھر جانا، اور سب سے اہم گیتی آرا سے ملاقات۔ معاذ چاہنے کے باوجود بھی کسی ایک بات پر فوکس نہیں کر پا رہا تھا۔ تب بھی اسے سب سے زیادہ اہم قیام کا گیتی سے سامنا کر لینا لگا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے۔ سالار جیسے بہترین شخص کے ساتھ تمہارے خاندان کا تعلق بتاتا ہے کہ وہ سب یقیناً بہت اچھے ہیں، اور گیتی سے تو میں مل چکا ہوں کئی بار، راجو اور زری کی شادی کے سلسلے میں۔ بہت سادہ اور حساس لگتی ہے۔ قیام ہلکے سے مسکرایا۔ اس کا ہر انداز اب اس کی ذہنی مضبوطی کی گواہی دینے لگا تھا۔ میں چلتا ہوں، رات میں آ جاؤں گا۔ نہیں، کوئی ضرورت نہیں ہے۔ تم گھر پر ہوتے ہو تو مجھے بے فکری رہتی ہے کہ وہاں تم ہو۔ معاذ نے سختی سے منع کیا۔ شائستہ آنٹی بہت ناراض ہیں آپ سے، تھوڑی دیر کے لیے گھر کا چکر لگا لیں، انہیں ناراض مت رہنے دیں۔ معاذ افسردگی سے مسکرا دیا۔ یہی کوشش کرتا رہتا ہوں اب تک، لیکن اس نے نچلے رب کو دانتوں تلے دباتے ہوئے بات ادھوری چھوڑی۔ کاش اس کے بس میں ہوتا تو وہ ایک چھوٹے سے پل کے لیے بھی معاذ بھائی کو اداس نہ ہونے دیتا۔ قریب پڑا ایک چھوٹا سا پتھر قیام نے یوں ہی دور اچھال دیا۔ تم ان سے کہنا کہ میری فکر مت کریں، کل پرسوں تک لگا لوں گا چکر۔ اصل میں نہ قیام، وہ کچھ کہتے کہتے پھر رکا۔ یہ ٹوٹے پھوٹے فکرے بھی انہی دنوں کی دین تھے۔ پتہ نہیں کیوں زندگی میں پہلی بار اتنا وہمی ہو رہا ہوں قیام۔ ایسا لگتا ہے کہ اگر میں اسی طرح چھوڑ کر ذرا سی بھی دیر کے لیے بھی یہاں سے گیا تو اللہ نہ کرے اسے کچھ ہو جائے گا۔ صرف وہم میں آپ کا، کچھ بھی نہیں ہوگا، کچھ بھی نہیں۔ قیام کہہ کر اٹھ کھڑا ہوا۔ وہ اس کے جانے کے بعد بھی تھوڑی دیر وہیں بیٹھا رہا۔ زویا اسے قیام کے ساتھ مصروف دیکھ کر اس وقت زویا کو دیکھنے چلی گئی تھی اور پتہ نہیں کہاں تھی۔ وہ چلتا ہوا آئی سی یو والے بلاک کی طرف آیا۔ لمبے سے کوریڈور کے اختتام پر وہی ایک سا منظر، جہاں وہ کھڑا ہوتا تھا، وہاں محض چند قدم کے فاصلے پر شیشے کی دیوار کے اس پار نظر آتی تھی دنیا مافیا سے بے خبر۔ دن رات میں کتنی بار وہ یہاں آ کر اسے دیکھتا تھا، ہر بار اس امید کے ساتھ کہ شاید کوئی بہتری کی صورت نکلے، اور بھلا یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ اس کی موجودگی کا ذرا سا بھی اثر نہ لے۔ اس نے کئی بار حیرت سے سوچا۔ معمول کا راؤنڈ لگا کر نکلتے ہوئے ڈیوٹی ڈاکٹر نے ہمدردی سے معاذ کو دیکھا۔ وہ سب اب اس کی موجودگی کے وہاں عادی ہوتے جا رہے تھے۔ آج ان کی طبیعت میں خاصی بہتری ہوئی ہے، جلدی کوئی اچھا رزلٹ آنے والا ہے انشاءاللہ۔ انہوں نے رسپانس دینا شروع کر دیا ہے۔ معاذ نے چونک کر اس کی طرف دیکھا۔ ڈاکٹر ہمیشہ امید باندھنے والی باتیں کرتے تھے، مگر اس وقت کچھ خاص بات ضرور ہوئی تھی۔ وہ اس کا کندھا تھپک کر جا چکا تھا۔ معاذ کا دل بڑے عجیب سے انداز میں دھڑکنا شروع ہوا۔ جویا، بنا آواز، بنا الفاظ، اس خاموش پکار کی شدت روز بڑھتی جا رہی تھی۔ شیشے سے ماتھا ٹکائے، بنا پلک جھپکائے، ایک کے بعد ایک کتنے ہی آنسو معاذ کی آنکھوں سے گرتے رہے۔ وقت کی رفتار یہاں گم ہوئی تھی۔ تب بھی جویا کی بند پلکوں میں جنبش ہوئی تھی۔ معاذ نے بے تابی سے اس کی طرف دیکھا۔ یا اللہ! وہ آہستہ آہستہ آنکھیں کھول رہی تھی۔ امید اور نا امیدی کے اعصاب شکن مرحلے کا خاتمہ ہوا۔ جویا کی آنکھیں کھل چکی تھی اور وہ ٹھیک اس کے سامنے کھڑا تھا۔ ایک بہت ہی بے ساختہ سی مسکراہٹ معاذ کے چہرے پر پھیلی تھی۔ جویا کا چہرہ بے تاثر تھا، لیکن اس کی نگاہ معاذ پر جمی تھی۔ بڑی گہری ویرانی تھی اس کی آنکھوں میں۔ چند لمحات بڑی خاموشی سے گزرتے چلے گئے۔ کیا خوش بختی ہے کہ ان 7 لمحات میں صرف وہی 2 تھے، کوئی تیسرا نہیں۔ مگر پتہ نہیں وہ اسے پہچان بھی رہی ہے یا نہیں۔ ایک طویل بے ہوشی کے بعد کے فطری خدشات نے معاذ کو خوفزدہ کرنا چاہا، مگر تب بھی جویا کی آنکھوں سے آنسوں کا ایک قطرہ پھسل کر گرا تھا۔ سچ شکر کہ وہ پہچان رہی تھی۔ ایک اور بھاری بوجھ دل سے اترا۔ جویا نے تھک کر دوبارہ آنکھیں بند کر لی تھی۔ وہ یہاں سے ہٹنا تو نہیں چاہتا تھا، لیکن باہر زویا کو یہ خوشخبری سنانی ضروری تھی۔ اندر آئی سی یو میں جویا کے ہوش میں آ جانے کا نوٹس لے لیا گیا تھا۔ معاذ نے سینئر ڈاکٹرز کو آئی سی یو کی طرف تیزی سے جاتے ہوئے دیکھ کر بڑا اطمینان محسوس کیا تھا۔ وہ تقریباً دوڑتا ہوا باہر آیا۔ زویا سامنے سیڑھیوں پر ہی کھڑی تھی۔ جویا کو ہوش آ گیا۔ زویا؟ ہاں؟ ایک بے ساختہ گہری خوشی نے زویا کو گھیرا۔ فوری طور پر وہ کچھ کہنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ اللہ کا لاکھ لاکھ شکر ہے، دیکھنا وہ کتنی جلدی سنبھل جائے گی انشاءاللہ، انشاءاللہ۔
زویا نے تمام عرصے میں کمال ہمت کا مظاہرہ کیا تھا، مگر اس اچھی خبر نے بچا کچھ سارا حوصلہ ختم کیا تھا۔ وہ وہیں سیڑھیوں پر بیٹھ کر دونوں ہاتھوں میں منہ چھپا کر بے اختیار روتی چلی گئی۔ یہ کیا؟ تم ابھی اس طرح کرو گی تو پھر جویا کو کون سنبھالے گا؟ اب تو اسے تمہاری پہلے سے زیادہ ضرورت ہے۔ زویا کے سر پر ہاتھ رکھ کر اور نرمی سے اسے سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا کہ وہ کب میں موجود ہوئی۔ ہٹو راستے سے، ساری جگہ گھیر کر کھڑے ہو گئے، ذرا جو تمیز ہو۔ وہ بنا مڑے آپا گل کو پہچان چکا تھا۔ آپا، جویا کو ہوش آ گیا ابھی وہ۔ زویا نے سارے اختلافات بھلا کر جو خوشخبری انہیں سنانی چاہی تھی ان کے ساتھ کھڑے فرید الدین کو دیکھ کر پوری طرح نہ سنا سکی۔ اس کے چہرے کی مسکراہٹ بتا رہی تھی کہ آپا گل سے زیادہ وہ خوش ہوا ہے۔ ہاں تو ہوش میں آنا ہی تھا، ایسا کوئی لا علاج مرض تھوڑی لاحق ہو گیا تھا جو جان لے کر ہی ٹلتا۔ ہٹو آئیں بھائی فرید، روکھائی سے کہتی ہوئے آگے بڑھنے لگی تھی کہ معاذ سامنے آ کھڑا ہوا۔ آپ نہیں جائیں گی وہاں، کوئی نہیں جائے گا۔ اس نے ان دونوں کو باری بار دیکھا تھا۔ آپا گل نے چونک کر معاذ کی طرف دیکھا۔ وہ بے حد سنجیدہ تھا اور اس طرح سامنے کھڑا تھا جیسے انہیں روکنے کا پورا پکا ارادہ کر چکا ہے۔ آپا گل اور فرید الدین کو مجبوراً قدم روکنے پڑے۔ تمہارا دماغ تو خراب نہیں ہو گیا معاذ؟ ہوتے کون ہیں تم روکنے والے؟ بڑی بہن ہوں میں جویا کی اور یہ اس کے ہونے والے شوہر ہیں۔ آتے جاتے لوگوں کے خیال سے وہ دبی آواز میں بات کر رہی تھی۔ کچھ بھی نہیں لگتی آپ اس کی، شرم آنی چاہیے آپ کو ایسا دعویٰ کرتے ہوئے۔ چلی جائیں واپس فوراً۔ اس کی آنکھوں میں لہجے میں کچھ ایسا جلال تو تھا جو آپا گل جیسی عورت کو گڑبڑا رہا تھا۔ فرید الدین کو ان کا ساتھ دینے کے لیے آگے آنا پڑا۔ زبان سنبھال کر بات کرو، بہت دیکھیں تم جیسے، لگتا ہے تم ایسے ہی نہیں سمجھو گے۔ تمہیں تو میں بات کرنے کے قابل بھی نہیں سمجھتا فرید الدین، بہتر ہوگا تم اس معاملے سے الگ رہو۔ اور تمہارا کوئی تعلق ہے بھی نہیں۔ معاذ کا لہجہ بے حد سرد تھا اور آواز بہت دھیمی۔ وہ خود بھی سیڑھیوں سے نیچے آ چکا تھا، سو غیر محسوس انداز میں وہ لوگ کچھ اور پیچھے ہٹے تھے۔ آپ چلی جائیں واپس اور جو کر سکتے ہیں کر گزریں، مجھے آپ کسی تماشے کا کوئی خوف نہیں۔ کیونکہ آپا گل کے تپے ہوئے چہرے پر نگاہ جماتے اس نے ذرا سا رک کر اپنی بات مکمل کی۔ کیونکہ میں نے اپنی زندگی میں آیا سب سے بڑا خوف چھین لیا ہے۔ سیڑھیوں پر پیچھے کھڑی زویا نے آہستگی سے اپنی آنکھیں خشک کی۔ تم اچھا نہیں کر رہے ہو معاذ، میں اسلام چچا کو بلاتی ہوں، وہ خود نپٹیں گے تم سے یا پھر پولیس۔ وہ تیز تیز بولتی فرید الدین کی طرف مڑی۔ آپ پولیس کو بلوائیں فرید بھائی، ابھی اسی وقت، دیر کیوں کر رہے ہیں؟ پولیس؟ فرید الدین کو دھکا سا لگا۔ وہ فطرتاً جمع تفریق والا شخص تھا۔ پولیس والوں کو بلا کر ان کا خرچہ پانی برداشت کر لینا تب کوئی فائدہ نہیں تھا۔ اسلام صاحب کی اعلیٰ صحافتی پہچان اور معاذ کا میڈیا کانٹیکٹ اس سارے معاملے کو چٹکی میں اڑا سکتا تھا۔ سو لمحے سے بھی کم وقت میں اس نے صحیح فیصلہ کیا۔ کیوں اپنی بےزتی کروانا چاہتی ہیں آپ؟ پولیس نے کیا کر لینا آ کر؟ ابھی چلیں پھر میں دیکھتا ہوں کیا کرنا ہے۔ اس نے آخری جملہ کہتے ہوئے معاذ کی طرف دیکھنا چاہا لیکن فوراً ارادہ بدل گیا۔ وہ بات مکمل کر کے پارکنگ کی طرف بڑھ گیا۔ آپا گل کو اس سے اس طرح میدان چھوڑنے کی توقع نہیں تھی۔ فرید بھائی سنیں تو، تیزی سے کہتے اس کے پیچھے پیچھے گئی تھی۔ شاید انہیں امید تھی کہ وہ اسے واپس لے آئیں گی۔ پتہ نہیں اب کیا ہوگا، معاذ نے عقب میں زویا کو کہتے ہوئے سنا۔ کچھ بھی نہیں، اور جو ہوگا دیکھ لیا جائے گا۔ معاذ کے لہجے میں گہرا اطمینان تھا۔ میں کسی بھی قیمت پر ان دونوں کا جویا سے سامنا نہیں چاہتا تھا۔ اللہ نہ کرے اس کی حالت پہ بگڑ جاتی تو۔ وہ ادھورا جملہ چھوڑ کر واپس سیڑھیاں چڑھ کر آئی سی یو کی طرف جانے والے کوریڈور کی طرف بڑھا۔ زویا نے ایک گہری سانس لی۔ آپا گل اور فرید الدین اب بہت دور نظر آ رہے تھے، بظاہر فی الحال ان کی واپسی کا امکان بھی نہیں تھا۔ سو وہ بھی پورے اطمینان کے ساتھ اندر کی طرف گئی۔ عجیب آدمی ہے آپ، وہ آپ کی منگیتر پر اپنا حق جتا رہے اور آپ بجائے اس کو وہاں سے ہٹانے کے چپ چاپ چلے آئے۔ یہ بھی نہیں کہا کہ ہم جویا کو دوسرے ہاسپٹل میں داخل کریں گے۔ آپا گل سارے راستے فرید الدین کی غیرت کو جگانے کی کوشش میں لگی رہی۔ وہ آپ کی عزت ہے، کیوں بھول رہے ہیں؟ وہ چپ چاپ سنے گیا۔ آپا گل کو اس کے بے حد سرد رویے سے مایوسی ہو رہی تھی۔ نہ وہ غصے میں آ رہا تھا اور نہ ہی کسی قسم کی انتقامی کارروائی پر راضی تھا۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ ابھی معاذ کو وہاں سے چلتا کریں گے، یا کم از کم جویا کو تو وہاں سے لا ہی سکتے تھے ہم۔ اتنی دیر میں پہلی بار اس نے جواباً نفی میں سر ہلایا تھا۔ میں اس جھگڑے کو بڑھانا نہیں چاہتا، آپ کچھ بھی وجہ سمجھیں۔ ہاں جویا ٹھیک ہو جاتی ہے تو فوری طور پر سادگی سے نکاح کے لیے تیار ہوں، ورنہ۔ آپا گل نے بڑی بےتابی سے اس کے جملے کے مکمل ہونے کا انتظار کیا۔ ورنہ جو کچھ میرا خرچہ ہوا ہے مجھے واپس چاہیے، اور گھر بھی پہلی طرح خالی ہو جائے۔ اس نے بہت تحمل سے بات مکمل کی تھی مگر پھر بھی آپا گل نے پیروں تلے سے زمین کھسکتے ہوئے محسوس کی۔ خرچہ؟ پیسے؟ ہاتھوں میں ڈالے ہوئے سونے کے بھاری کڑے چمک کر ان کا مذاق اڑانے لگے۔ اور پیسے؟ آپا گل کے سامنے ایک بڑا سا سوالیہ نشان آ کھڑا ہوا۔ اب تک ہر چیز انہی کے ہاتھ میں تھی، ایک سوائے گھر کے جس میں لا بٹھانے کا احسان وہ دن رات جتا رہی تھی۔
میں جویا اور ماس کے درمیان جو سلسلہ ہے اسے بھی نظر انداز کر سکتا ہوں۔ لڑکے لڑکیاں ایسی جذباتی محبتیں کر لیتے ہیں لیکن وقت کے ساتھ ہی ختم ہو جاتی ہیں۔ میں شادی کے بعد فوری طور پر کچھ عرصے کے لیے شہر چھوڑ دوں گا، لگ کر اس کا علاج بھی کرا لوں گا، لیکن اب اور دیر نہیں، یہ معاملہ اب ختم ہو جانا چاہیے۔ فرید الدین کے تحمل پر آپا گل کی سانس بحال ہوئی تھی۔ جویا ہوش میں آ چکی ہے، 2-4 دن میں اور بہتر ہو جائے گی، ہم اسے گھر لے آئیں گے، اس بار کوئی شور ہنگامہ نہیں، کسی کو خبر نہ ہونے دیں گے۔ گھر میں سب کی یہی آرزو ہے کہ یہ رشتہ پایہ تکمیل تک پہنچے۔ اچھی بات ہے، اس نے آہستگی سے کہا، اور بہتر ہوگا کہ آپ لوگ ماس کے گھر والوں کے ساتھ اپنی محاذ رائی کو ختم کر دیں۔ اس لڑکے کو ہماری طرف سے اب مکمل اطمینان ہونا چاہیے، بہت ضروری ہے۔ آپا گل نے تعریفی نگاہوں سے فرید الدین کو دیکھا تھا۔ دنیا میں اس جگہ سے زیادہ اپنائیت اور سکون شاید ہی کہیں اور ہو، یہاں بیٹھ کر ہر مشکل سے مشکل مسئلے کا حل نکالا جا سکتا تھا۔ قیام کو یاد آیا کہ جب وہ پہلی بار ابا کے کمرے میں آ کر بیٹھا تھا تب اسے یہی خیال آیا تھا۔ آج اسی خیال کی تصدیق ہوئی تھی۔ شاید کہیں اور بیٹھ کر کسی اور کے منہ سے یہ سننا مشکل ہی نہیں، ناممکن ترین تھا۔ وہ بنا پلک جھپکائے چند لمحے ان کی شکل دیکھے گیا۔ مجھے پتہ ہے بیٹا، تم کس کیفیت سے گزر رہے ہو، لیکن وہ تمہارے زندگی کی سب سے بڑی حقیقت ہے۔ بے شک تمہاری نگاہ سے اوجھل رہے، لیکن تم انہی کا خون ہو، اور یہ انہی کی نہیں تمہاری بھی خوش نصیبی ہے کہ تمہاری آئندہ زندگی ان کے سائے میں گزرے۔ لیکن میں ان سے نہیں ملنا چاہتا ابا، ان کی بات ختم ہوتے ہوئے تیزی سے بولا تھا۔ اب مجھے ان کی ضرورت نہیں ہے، میری زندگی کا سب سے تکلیف دہ دور ان کے بغیر گزر چکا ہے۔ وہ بولتے بولتے رکا۔ کاش انہوں نے میری ماں کو اکیلا نہ چھوڑا ہوتا، تب شاید وہ اس طرح اندر ہی اندر گھل کر ختم نہ ہوتی، یا پھر وہ مجھے بھی ان کے بعد اپنے ساتھ لے گئے ہوتے، لیکن نہیں۔ انہوں نے تو شاید کبھی سوچا بھی نہیں ہوگا کہ وہ مجھے کس ماحول کے سپرد کر چکے ہیں۔ میری ہر تکلیف، میرے سوچنے کے غلط صحیح اندازہ، ہر بات کے وہی ذمہ دار ہیں۔ آپ انہیں منع کر دیں۔ اس کا چہرہ سرخ پڑ رہا تھا۔ اب جب کہ اس کی شخصیت میں بہت سی بہتری آ چکی تھی، تب بھی اپنی زندگی کے اس حساس ترین پہلو پر بات کرنا اس کے لیے آسان نہیں تھا۔ ابا نے بہت محبت سے اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھا۔ تم تو میرے بہت ہی اچھے بچے ہو خیام، اور تم مجھ سے وعدہ کر چکے ہو کہ اب تم سب کو معاف کرتے چلے جاؤ گے، اور میں جانتا ہوں تم کر بھی رہے ہو، لیکن پھر بھی ان کا معاملہ الگ ہے ابا۔ میں اپنی نانی اور خالہ سے اب ناراض نہیں بلکہ شرمندہ ہوں۔ جو کچھ ہوا اس میں ان کا کوئی قصور نہیں تھا، لیکن میں نے ہمیشہ انہیں ہی سزا دی، کبھی عزت کاری نہیں پایا ان کی، حالانکہ وہ بیچاری تو… نچلا لب دانتوں تلے دباتے خیام نے نفی میں سر ہلایا۔ تمہارے والد بھی بے حد مجبور تھے، میں ان کی وکالت نہیں کر رہا، لیکن بیٹا یہ سمجھنا غلط ہے کہ مرد کبھی مجبور نہیں ہوتا۔ تمہارے باپ پر ان کی پہلی بیوی کے خاندان کا بڑا دباؤ تھا، وہ اثر و رسوخ والے لوگ تھے، اور اس وقت تمہارے والد خود اس پوزیشن میں نہیں تھے جس میں وہ آج ہیں، اور کم از کم ایک بات پر تو تمہیں یقین کرنا ہی پڑے گا کہ انہوں نے تمہاری ماں کے علاوہ کسی سے محبت نہیں کی۔ ان کا مخصوص دھیما دھیما محبت بھرا انداز، خیام کے لیے ان کی کہی کسی بھی بات کو رد کرنا ناممکن تھا۔ پھر بھی ابا، ان کی محبت ہماری کسی کام تو نہیں آئی نا، الٹا جان لیوا ہی ثابت ہوئی۔ ہتھیلی سے اپنی آنکھیں رگڑ کر خوش کرتے ہوئے افسردگی سے مسکرایا۔ تو تم نہیں مانو گے، میں جو اب یہ سمجھ بیٹھا تھا کہ تم بہت ہی فرما بردار بیٹے ہو، سو میں غلطی پر تھا۔ ایسا بالکل نہیں ہے، ایسا ہو بھی کیسے سکتا ہے ابا؟ اس دنیا میں آپ اور معاذ بھائی تو میرے ہیں، مجھے زندگی کی طرف لانے والے۔ آپ نے جو کیا وہ کوئی کسی کے لیے نہیں کر سکتا، آپ کا حکم میں کیسے ٹال سکتا ہوں؟ وہ بہت مشکل سے اپنے آنسو ضبط کر رہا تھا۔ یہ میرا حکم نہیں ہے بیٹا، خود اپنے دل سے فیصلہ کرو۔ ایک بار اپنے سارے دکھ، ساری محرومیاں بھول کر اس شخص کے بارے میں سوچو جس نے ساری عمر اپنے ضمیر کے آگے مجرم بن کر گزاری ہے، جو اپنی اولاد کے لیے ترستا رہا۔ ان کی ہماری عمر اب ڈھلان کا سفر ہے۔ اگر تم اس سفر میں ان کا ہاتھ تھامنا چاہو تو ہم صبح چلے جائیں گے ان کے ہاں، ورنہ میں تم سے دوبارہ کبھی نہیں کہوں گا، یہ میرا وعدہ ہے۔ اپنی بات ختم کر کے وہ ہلکے سے مسکرائے بھی، اس پر سے دباؤ کم کرنے کے لیے۔ اب تم بھی آرام کرو، ہاسپٹل کے کئی چکر لگتے ہیں آج کل، تمہارے تھک گئی ہوگی بہت۔ جویا کے ہوش میں آنے کی خبر سن کر ابا اور ربیہ دونوں اسے دیکھنے گئے تھے، اور ابھی تھوڑی دیر پہلے وہ لوگ ہاسپٹل سے واپس آئے تھے۔ شکر ہے کہ وہ ہوش میں آ گئی ابا، آپ پلیز جویا کے والدین سے بات کریں، معاذ بھائی کو میں نے اتنا اپسیٹ پہلے کبھی نہیں دیکھا، زمانے بھر سے غافل ہو کر رہ گئے وہ۔ اسلام صاحب کے چہرے پر پھیکی سے مسکراہٹ ابھری۔ جو بات تم جانتے ہو ہر دیکھنے والا محسوس کر سکتا ہے، وہ ماں کی معاذ کو دکھائی نہیں دیتی۔ ایک فضول ضد مان لی ہے انہوں نے، میں صرف جویا کے ماں باپ کو کیسے الزام دے سکتا ہوں؟
وہ چپ چاپ ان کی شکل دیکھے گیا۔ اللہ مالک ہے، تم آرام کرو، میں بھی لیٹوں گا۔ آج وہ خلاف معمول اپنی رائٹنگ ٹیبل پر نہیں بیٹھے تھے۔ میں تھوڑی دیر باہر بیٹھوں گا ابا، مجھے ابھی نیند نہیں آ رہی۔ ٹھیک ہے، بتی بجھا دو۔ وہ جانتے تھے کہ اسے تنہائی درکار ہے۔ ربیہ کچن کی لائٹ بند کر رہی تھی جب اس نے خیام کو احاطے کی سیڑھیوں پر تنہا بیٹھے دیکھا تھا، سر جھکائے کسی خیال میں گم، بالکل تنہا۔ وہ نیم روشن کچن میں کھڑی چپ چاپ اسے دیکھے گئی۔ ایک تھکا دینے والے دن کے اختتام پر بھی وہ آرام کرنے سے کیوں گریزا تھا؟ اندر سے دادی آواز دے رہی تھی۔ ربیہ بھاری دل لیے کوریڈور سے گزرتی دادی کے کمرے کی طرف چلی گئی۔ رات لمحہ لمحہ کر کے گزرتی رہی۔ کئی بار اسے خیال آیا پچھلے احاطے کی طرف جا کر دیکھے کہ خیام ابھی بھی وہاں ہے یا نہیں۔ پھر پتہ نہیں کب وہ آہستہ آہستہ نیند کی وادی میں اتر گئی تھی۔ البتہ جب فجر کی اذانوں کے وقت اٹھ کر وہ کچن کی طرف جا رہی تھی، تب اس نے خیام کو پچھلے احاطے سے اٹھ کے ابا کے کمرے کی طرف جاتے دیکھا تھا۔ خدایا، اسے بے حد رنج ہوا تھا۔ ابا! خیام ادھ کھلے دروازے سے اندر آیا تھا۔ اسلام صاحب وضو کر کے واپس کمرے میں آئے تھے۔ ہاں خیام، میں تمہیں دیکھنے آ رہا تھا بیٹا، کیا تم آج رات سوئے نہیں؟ وہ فکر مندی سے پوچھ رہے تھے۔ ابا میں آپ کے ساتھ ان کے پاس جاؤں گا۔ اس نے اس تیزی سے جملہ مکمل کیا تھا جیسے ابھی ڈر ہو کہ ابھی نہ کہا تو شاید پھر کبھی نہیں کہہ سکے گا۔ اسلام صاحب کے چہرے پر بے ساختہ مسکراہٹ پھیلی تھی۔ وہ 2 قدم بڑھا کر ان کے قریب آیا۔ اسلام صاحب نے بے اختیار اسے گلے لگایا تھا۔ تم نے مجھے مایوس نہیں کیا بیٹا، اور مجھے پورا یقین تھا کہ تم ایسا کبھی نہیں کرو گے۔ اسلام صاحب کی آواز بھیگ رہی تھی۔ آپ میں سے کوئی ایک جا کر پیشنٹ سے مل سکتا ہے چند منٹ کے لیے؟ معاذ زویا اور اپنے لیے چائے کے کپ لے کر آیا ہی تھا کہ ایک نرس نے آ کر انہیں اطلاع دی۔ ان دونوں نے ایک دوسرے کی طرف دیکھا۔ تم چلی جاؤ زویا۔ نہیں معاذ بھائی، آپ جائیں، زویا نے اس کے ہاتھوں سے کپ لے کر سائڈ میں رکھتے فیصلہ کن انداز میں کہا۔ وہ کچھ تذبذب میں تھا۔ اس کی ذہنی حالت اتنی اچھی نہیں ہے زویا، محض چند پل میں وہ رونے لگی تھی۔ اب پتہ نہیں کس طرح ریئیکٹ کرے گی۔ کرنے دیجیے، لیکن میں جانتی ہوں کہ اس کی ہمت اور حوصلہ بھی صرف آپ کو دیکھ کر ہی قائم ہوگا، اور ویسے بھی جو حق آپ کا ہے وہ کسی کا نہیں۔ چاہیے پلیز، دیر مت کریں۔ زویا کا اصرار بڑھ رہا تھا۔ ابھی صبح ہوئے زیادہ دیر نہیں ہوئی تھی اور اسپتال میں خاصا سناٹا تھا۔ جائیں معاذ بھائی پلیز۔ وہ خاموش قدموں سے آگے بڑھتا چلا گیا۔ زویا سامنے بیڈ پر لیٹی تھی۔ وہ اس کے بالکل قریب آ کھڑا ہوا اور شاید ایک بار بھی اپنے پلک نہیں جھپک سکا تھا۔ زویا! اس کا یک ہاتھ نرمی سے اپنے ہاتھ میں تھامتے ہوئے پورا کانپ اٹھا تھا۔ زویا! زویا! تیسری یا چوتھی پکار کے جواب میں اس نے اپنی آنکھیں کھول کر اس کی طرف دیکھا۔ کیسی ہو؟ بے حد نرمی سے کہتے اس نے خود کو ذرا بھی جذباتی نہیں ہونے دیا، مگر پھر بھی اسے خود ہی اپنی آواز اجنبی لگی۔ زویا کی نگاہوں میں بڑی گہری بے یقینی تھی۔ زویا، یہ میں ہی ہوں، تم چپ کیوں ہو؟ بات کرو پلیز۔ معاذ کی آواز سرگوشی سے زیادہ نہیں تھی، لیکن اپنی موجودگی کا جو احساس وہ اسے دلانا چاہتا تھا، دلا چکا تھا۔ زویا کے لب ہلکے سے کھلے تھے اور اس کی نگاہ معاذ کے چہرے سے ہٹ کر اپنے ہاتھ پر آئی تھی، جو معاذ کے دونوں ہاتھوں میں تھا۔ اس نے کچھ کہنا چاہا، لیکن آنکھوں سے ایک ساتھ کئی آنسو گرتے چلے گئے۔ اس کا چہرہ، اس کی آنکھیں، پورا وجود بے بسی کی تصویر تھا۔ کاش وہ اسے اس بدترین حال میں دیکھنے کی تکلیف سے بچ سکتا۔ بہت نرمی سے اس نے زویا کے آنسو خشک کیے۔ معاذ تم… چند لمحوں کے لیے زویا کے چہرے پر خوشی کی چمک سی ابھری۔ وہ ہلکے سے مسکرایا۔ جلدی سے ٹھیک ہو جاؤ، مجھے بلانے کے لیے بیمار پڑنا ضروری نہیں تھا۔ ویسے ہی کہہ دیتی کہ آ جاؤ تو میں ایک اشارے سے دوڑتا چلا آتا۔ اس کی طرف تھوڑا سا جھک کر وہ دھیرے سے کہہ رہا تھا۔ زویا روتے روتے مسکرائی تھی۔ وہ اسی مسکراہٹ کا منتظر تھا۔ تمہیں صرف مجھے پریشان کرنے کا شوق ہے، اس لیے جو کرنا پڑتا ہے کر گزرتی ہو۔ اب دیکھ لو، خود آرام سے لیٹی ہو اور میں… لاپرواہ سے لہجے میں بات کرتے ایک دم میں اس کے گلے میں نمکین سا پانی اٹکا تھا، جسے اس نے پوری بہادری سے اپنے اندر اتارا تھا۔ کیا میں بہت بیمار ہوں؟ اس کے لہجے میں فکر سے زیادہ حیرت تھی۔ معاذ نے محبت سے انکار میں سر ہلایا۔ کچھ خاص نہیں، ٹھیک ہو جاؤ گی 2-4 دن میں۔ اور تب اسے اپنے حالات کی تمام تر بدصورتی یاد آئی تھی۔ مایوں کی وہ رسم اور فرید الدین کے نام پر لگنے والا اپٹن، جسے اس نے محسوس کرنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ پہلی بار معاذ نے اپنے ہاتھ پر اس کی گرفت محسوس کی تھی۔ وہ خوفزدہ تھی۔ معاذ وہ سب لوگ… کوئی نہیں، اور کوئی کچھ نہیں کر سکتا، میں کہہ رہا ہوں تم سے۔ پورے اعتماد کے ساتھ وہ اسے یقین دلا رہا تھا۔ کچھ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، میں ہوں نا، پھر کس بات کی پرواہ ہے تمہیں؟ وہ سب کہاں ہیں؟ تمہیں کیسے آنے دیا؟ چلے جاؤ پلیز، انہیں پتہ چل جائے گا تم یہاں ہو تو پتہ نہیں،
وہ پھر سے اسی خوف میں گھرنے لگی تھی جو اس کی ہر خوشی کو نکل چکا تھا، اور اسے اس خوف کی نظر کرنے میں وہ خود کو کیسے بری و ذمہ قرار دے سکتا تھا۔ کتنے دن سے خود کو کمپوز کرنے کے لیے کتنی جدوجہد کرنی پڑی تھی۔ ماس چلے جو یہاں سے، باہر وہ لوگ ہوں گے، اپا گل، ابو۔ اس کی گھبراہٹ بڑھ رہی تھی اور یہ اس کے لیے اچھا نہیں تھا۔ سب کچھ بالکل ٹھیک ہے، تم مت سوچو اس بارے میں، اب کچھ غلط نہیں ہونے والا، بس تم ٹھیک ہو جاؤ۔ بہت پریشان کر لیا مجھے، اب اور اجازت نہیں دے سکتا، سمجھے؟ جویا کی نگاہیں ماس کے چہرے پر جمی تھی۔ اس پوری دنیا میں اس سے بڑھ کر کون تھا جس پر وہ ہمیشہ آنکھ بند کر کے بھروسہ کرتی آئی تھی؟ اس وقت بھی جب وہ کوئی ایک بھی ایسی بات نہیں کرتا تھا جس سے خوش امیدی جھلکتی ہو، کوئی چھوٹا سا چھوٹا عہد و پیما بھی نہیں، پھر بھی تم مجھے بچا لو گے نا ماس؟ اس کی آنکھوں میں امید کی کرن روشن ہوئی تھی۔ کوئی کچھ نہیں کر سکتا، اب میں ہوں نا۔ پھر اسے ریلیکس کرنے کی خاطر بولا، بس اب رونا دھونا نہیں، ڈاکٹرز مجھے نکال باہر کریں گے اور جانا میں چاہتا نہیں ہوں یار۔ جویا مسکرائی۔ رات بھر نمی سے بھرپور ہوائیں معمول کا حصہ تھیں۔ سمندر سے قریب ترین رہائشی علاقوں کی گلیاں اور سڑکیں دن چڑھے تک اس طرح بھیگی بھیگی محسوس ہوتی تھی جیسے ابھی ابھی بوندا باندی ہو کر رکی ہو۔ وہ لوگ جب گھر سے نکلے تو خاصا سویرا تھا اور منزل مقصود 15-20 منٹ سے زیادہ دور پر نہیں تھی۔ انہی شفاف دھلی ہوئی سبزے سے ڈھکی گلیوں سے گزرتے ہوئے دونوں کسی سوچ میں گم تھے۔ تبھی اسلام صاحب کو کچھ خیال آیا۔ تم نے مجھ سے ایک بار بھی نہیں پوچھا کہ وہ کون ہیں، کیا کرتے ہیں، نام کیا ہے ان کا؟ کیا فرق پڑتا ہے ابا؟ وہ کوئی بھی ہیں، کچھ بھی ہیں، اسے کون سی حقیقت بدلنے والی ہے؟ ڈرائیو کرتے ہوئے خیام نے سامنے دیکھتے سنجیدگی سے کہا، کیا ابھی سیدھا ہی چلنا ہے؟ اس نے بات بدلی تھی۔ ہاں بس اس راؤنڈ اباؤٹ سے الٹے ہاتھ پر لے لینا، 5واں گھر ہے۔ خیام نے گاڑی کی رفتار بڑھا دی۔ عجیب سی بات تھی کہ نہ کوئی خوشی تھی اور نہ ہی گھبراہٹ۔ یہ ایسا ہی تھا جیسے ابا کے ساتھ کہیں بھی چلے جانا۔ تو کیا وہ اس کے لیے اتنی غیر اہم ہے؟ اس نے اپنے باپ کے بارے میں سوچا۔ وہ ان کے بتائے ہوئے پتے پر محض چند منٹ بعد ہی کھڑا تھا۔ یوسف کمال۔ اس نے نیم پلیٹ پر چٹتی ہوئی نگاہ ڈالی۔ کیا وہ کمال صاحب کے ہاں نوکری کرتے ہیں، پھر ان کے رشتہ دار ہیں؟ وہ اسلام صاحب سے پوچھ رہا تھا، تبھی وہ بڑا سا گیٹ کھلتا چلا گیا۔ ہزاروں گز پر پھیلا ہوا شاندار وسیع و عریض گھر جو باہر سے دیکھنے والے کو اپنی طرف لازمی متوجہ کرتا تھا۔ ڈرائیور سے گزرتے ہوئے خیام نے بڑی بے نیازی سے ساری شان و شوکت پر نظر ڈالی تھی۔